صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خوشبو بری فضائیں محبت نظر سبحان اللہ کی وجہ سب احباب کیا دیں خوشبو بری فضائیں سہرا جو آ گیا خوشبو بری فضائیں سہرا جو آ گیا ہوتا ملحبائے ہوتا ملحبائے سہرا جو آ گیا خوشبو بری فضائیں سہرا جو آ گیا گلیاں بھی تو سجاتا بہرا بھی تو سجاتا محبت نہ روچی واسطے سبحان اللہ کہہ دیئے گلیاں بھی تو سجاتا بہرا بھی تو سجاتا میلاد بھی خوشی وچی جنیا تے جنڈلا چا جنیا تے جنڈلا چا اتنی تے کر وفائے اتنی تے کر وفائے سہرا جو آ گیا اتنی تے کر وفائے سہرا جو آ گیا خوشبو بری فضائیں سہرا جو آ گیا ہوتا ملحبائے ہوتا ملحبائے سہرا سہرا جو آ گیا سبحان اللہ جیسے پروردگار کا احسان عظیم ہے وہی مالک وہی پروردگار وہی ذات وہی فرماتا ہے کہ من اکبر والآخر والظاہر والباطن بكل شيء عليم قسم خدا کی چھوڑ رہے کہ دنیا پھر گئی میں پھرے مگر میں لا الہ محمد چھوڑ دیجئے کیونکہ محبوب کی بات ہے محبوب کی بات ہے آتے ہیں ولی جن کو سرکار بلاتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اب درود بھیجنے کے لیے یہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا نام استعمال کرتا تو آقا محمد علی محمد تو لوگ یہ بات کر سکتے تھے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس وقت سے بھیجا جا رہا ہے جب ان کے دادا نے ان کا نام محمد رکھا تھا
کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں رسول کا تذکرہ ہے، اور یہاں آیت میں رسول کا بھی تذکرہ نہیں فرمایا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی رسول، یہاں رسول کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ ہم رسول پر درود پڑھ رہے ہیں، فرشتے پڑھ رہے ہیں، اللہ پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہہ سکتے تھے جب رسالت ملی اس وقت تو 40 سال عمر تھی، اس وقت سے درود پڑھا جا رہا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر اٹھنے والی ساری انگلیوں کو، سارے اعتراضات کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے فرشتے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں. اور یہ نبی کب سے ہے؟ جب حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ ارشاد فرمایا جب آدم کا ابھی مٹی اور پانی ملایا جا رہا تھا، تیرا نبی اس وقت بھی نبی. تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے نہیں، یہ دنیا تو بنائی ہی ان کے لیے گئی ہے، یہ دنیا انہی کے لیے بنائی گئی ہے. تو لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، کرتے رہنا، یہ کوئی عام کام تھوڑی ہے کہ ہر ایک کو مل جائے. یہ جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کو ہی یہ نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو سیکھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعدہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھنے جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. کبھی سنی بھی تھکیا درود پڑھن کو؟ اور ساری تو پہچان ہی درود و سلام ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل حشر دے دن کچھ چہرے بڑے تر تازہ ہوں گے، پھلوں کی طرح کھلے ہوں گے، کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے. ایمان بچانا چاہتے ہو میرے حبیب کے ساتھ محبت ضروری ہے. اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو حضور کے ساتھ محبت کر لے، ادب مصطفیٰ کر لے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کے ساتھ ادب کر کے دکھایا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. کہ مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے. دشمن مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا تو میرے نبی نے زمانے میں قدم پتھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگر مجھے ادب کے ساتھ میری محبت ہو تو 4 مجھے اب یاد کرتا ہوں کہ رحمت للعالمین بن کر جو آئے مصطفیٰ، رحمت للعالمین بن کر جو آئے مصطفیٰ، دیکھتے ہی دیکھتے عالم کو چھائے مصطفیٰ. رحمت للعالمین بن کر جو آئے مصطفیٰ، دیکھتے ہی دیکھتے عالم کو چھائے مصطفیٰ. جھک گیا کعبہ ادب کے ساتھ یہ کہتے ہوئے، جھک گیا کعبہ ادب کے ساتھ یہ کہتے ہوئے، دیکھے آج میرا کعبہ بن کر آئے مصطفیٰ. سامنے یہ نظام مختصر ایک جملے میں بات اختتام کرتا ہے. میں نے قرآن کی آیت سورہ صف 28واں پارہ آیت نمبر 6 کا کچھ حصہ تلاوت کیا. آپ سب آباد کھڑے بیٹھے ہیں اور مہمان جی نظام میرے دائیں بائیں جانب سب میرے لیے اچھے ہیں، بڑے ہیں.
میں نام لیے بغیر اتنا کہتا ہوں کہ جو سرکار کی خاطر آیا ہے نبی پاک سے ساتھ محبت کے ساتھ لگی ہے. میں نے بہت سال عیسیٰ بنا مریم، میں نے سرکار مریم پاک کا نام لیا ہے جو حضرت عیسیٰ کی امی جان ہے. آپ نبی پاک کے میلاد میں آئے ہیں. اتنی سی گزارش آپ کے بڑے گا براہ کرم سب ماؤں کا احترام ہے اور سرکار کی ماں کا احترام سب سے زیادہ ہے. میرے نبی پاک کی امی جان سب سے زیادہ ہے، میرے سرکار کی امی جان سب سے بہتر ہے. ساری ماؤں کی عزتیں جس عزت کا صدقہ قائم ہے وہ سیدہ آمنہ کا ہے. ایک جملہ شیخ محمدی کا میں بتا کر عرض کر کے اجازت چاہوں گا. میں نے نام لیا عیسیٰ بن مریم. کوئی بندہ یہاں کھڑے کے مجھے بتا سکتا ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی مجھے ثواب ملا؟ آپ نے قرآن کی آیت سنی آپ کو ثواب ملا؟ سارے بڑے محبت کے ساتھ جہاں قرآن پڑھا جائے سنا جائے ثواب ملتا ہے. حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام ہے تو ثواب ملے، حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام سنو تو ثواب ملے. کسی کس طرح سے نہیں آئے بول سکتے جناب بڑی محبت کے ساتھ. اور قبلہ شاہ صاحب 2 نمبر پیر، 2 نمبر خطیب، 2 نمبر نقیب، 2 نمبر چودھری، 10 مرضی دور رافضی خارجی ناصبی 2 خطے میں صحابہ کا گستاخ دور، اہل بیت کا گستاخ دور، نبی کا گستاخ دور. ہمارے قریب وہی رہ سکتا ہے جسے نبی کی آڑ سے بھی پیار ہے، نبی کے اصحاب سے بھی پیار ہے. یہ جذبات نہیں، یہ جذبات نہیں، یہ عقیدہ ہے. اگر میلاد جلوس میں یہ بات نہیں کی جائے گی تو پھر کہاں کی جائے گی؟ من پسند 40,000 کا خطیب بنا کر صحابہ پہ بکواس کراتے ہیں، 10,000 کا خطیب بنا کر اہل بیت پہ بکواس کراتے ہیں. سمیت کا نمبر پورے اہل بیت کے گستاخ پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کے گستاخ پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کئی میں نبی کی ماں کے بارے میں بولے اسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. بی بی مریم کا نام ہے پھر بھی ثواب ہے، بی بی مریم کا نام سنے پھر بھی ثواب ہے. اگر کوئی سرکار کی ماں کا نام لے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے علامہ صاحب بی بی مریم پاک کا نام قرآن پاک میں کم 25 مرتبہ آیا، وہ قرآن کا حصہ ہے اس لیے پڑھے تو ثواب ہے. حضرت آمنہ کا نام تو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. وہ خدا کا خوف کرے سبحان اللہ کہہ دو. چاول کھانے والی قوم کبھی اس گل پہ نہیں بول سکتی. کسی نے بڑے سونے بندے جا خدا کے مسلم گھر نہ لا کے جائے خدا کے بندے. کوئی بندہ کیا سکتا ہے مولوی صاحب خدمات سے کنٹرول کر پورے قرآن میں سید آمنہ کا تو نام ہی نہیں ہے تو ثواب کیسے ملے گا؟ سلطانی پوری غیرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہے. آج میرا بیان میں کہہ رہا ہے اور پورے کے پورے نقطہ میں کہہ رہا ہے. اگر مریم کا نام قرآن میں ہے اور وہ ثواب ہے. مریم پاک کے حصے میں قرآن کی آیت آئی ہے، آمنہ کے حصے میں پورے صاحب قرآن آیا. سید الانبیاء سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے جوش اور عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شورکوٹ کینٹ میں دیکھیں دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ محفل عید میلاد النبی کی خوشی میں یہاں پر سبیل لگائی گئی ہے پانی کی. بچے بوڑھے جوان دور دور سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر پانی پی رہے ہیں. ٹھنڈا مشروبات کا انتظام کیا گیا ہے، یہاں پر مشروبات کا انتظام کیا گیا ہے. جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں سبیل کا انتظام جو کیا گیا ہے یہ مین ڈرنک کارنر کی جانب سے کیا گیا ہے. انہوں نے ٹھنڈے مشروبات کا انتظام کیا ہے لوگوں کے لیے جو دور دراز سے آئے تھے. آپ نے دیکھا کہ بہت سی دنیا تھی جو پیاسی تھی، پانی پینے کا انتظام نہیں تھا یہاں پر. یہ بیٹھے ہیں بھائی محمد عمران عرف بولو، امین ڈرنک کارنر کے مالک، جنہوں نے سبیل کا انتظام کیا ہے اور یہ سب بھائی ان کے ساتھ تھے.
ناظرین، سید الانبیاء سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں نکالے جانے والے اس کاروان اور جلوس میں کنٹونمنٹ بورڈ شورکوٹ کینٹ کے چیئرمین چودھری زاہد مصطفیٰ صاحب، دیگر علماء، مشائخ کرام، چودھری نواز صاحب، چودھری ممتاز صاحب فرام ٹوبہ ٹیک سنگھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کاروان کی سیکورٹی کا خاص انتظام کیا گیا۔ اس کاروان میں پولیس اہلکار یونیفارم اور سول کپڑوں میں موجود ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے موجود ہیں، اور اس ساری سیکورٹی کے انتظام کو جناب واصف بہلول صاحب SHO تھانہ شورکوٹ کینٹ خود ساتھ ساتھ مانیٹر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی شامل ہیں اس کاروان میں، چھوٹے معصوم بچے، جوان، بوڑھے، ہر طرح کے لوگ اس کاروان میں شامل ہیں۔ ابھی ہم موجود ہیں شورکوٹ کینٹ رفیقی چوک میں، جشن عید میلاد النبی سرور کونین سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش، عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا ہے۔ مبارک حضرت میلاد مبارک